الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: الموت ليس منه الفوت وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. इलाही रहमत का तेरी बन के उम्मीदवार आया हूँ। मैं रहमत का तेरी बन के उम्मीदवार आया हूँ। मुँह ढांपे कफन से शर्मसार आया। बारे गुनाहों ने चलने न दिया पैदल। मुझे बारे गुनाहों ने चलने न दिया पैदल। इसीलिए कंधों पे सवार आया। मैंने समझा था कि मैं दुनिया पे रहूंगा कायम। मैंने समझा था
کہ میں دنیا پہ رہوں گا قائم، اصلی وطن تو قبر تھا مجھے معلوم نہ تھا، اور میں نے سمجھا تھا کہ میں دنیا پہ بنوں گا دلہا، اصلی پوشاک کفن تھا مجھے معلوم نہ تھا، اور ابھی جاب عمر بھرا نہ تھا، ابھی جاب عمر بھرا نہ تھا کہ کف دست ساقی سے چھلک پڑا، رہی دل کی دل میں یہ حسرتیں کہ قضا نے نشان کو مٹا دیا۔ ایک مرتبہ بلا درود شریف پڑھ لو۔ انتہائی قابل صد احترام و صد تعظیم و تکریم میرے حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، محترم والا شان جناب قاضی عبدالحمید صاحب رحمت اللہ علیہ کی وفات حسرت آیات دے اٹھتے تعزیت اور ایصال ثواب واسطے تسو سارے حضرات اور میں عاجز اس مقام تے جمع ہوئے ہیں، سو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ دعا کرے ہیں کہ مالک لم یزل جناب قاضی صاحب مرحوم کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس دے اندر اعلیٰ مقام نصیب فرماوے، آمین تے آکھو چاہ۔ اللہ تبارک و تعالی جناب قاضی صاحب رحمت اللہ علیہ دے سیئات کو حسنات دے اندر تبدیل فرماوے، اور میرا اللہ تیرے حضور اساں سارے ملتمس ہیں کہ حضرت قاضی عبدالحمید صاحب کو دن قیامت دے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم دی کچہری دے اندر لواء الحمد دے تلے جگہ نصیب فرما دے۔ دوستو، مالک کائنات نے تو حالا میرا یہ وجود دو چیزاں نال بنائے، ایک جسم ہے تے دوجا روح ہے، یہ میں ہے کہ نہیں؟ جسم مٹی دے نال بنے اور ایدیاں تمام ضروریات بھی اللہ نے مٹی دے نال بنائیں، بالآخر ایک جسم بھی واپس مٹی دے اندر بننے مالک نے قرآن پاک دے اندر ہی فرمایا کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتا اخرى، اساں کو مٹی جو پیدا کیتے
مٹی دے اندر ہی ولا واپس لوٹاؤنے اور ہی مٹی چو ہی دوبارہ تو حق دل محشر دے کھڑا کرنے بے مقام تے فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ بے مقام تے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ بار بار مٹی دا تذکرہ بار بار مٹی دا ذکر میں ناقص ذہن نال جو کچھ سمجھا وہ اللہ دا نساون اے مقصود ہا کہ اے انسان تو مٹی دی خاصیت کو دیکھ مٹی دی حیثیت کو دیکھ کہ مٹی جب تک جھکی رہ دیئے یہ شان والی ہو دیئے یہ عظمت والی ہو دیئے اگر اپنی فطرت کو چھوڑ کے یہ مٹی اتنا اٹھن لگے ہوا اندھیری نال جے کپڑیاں تے آوے تے مندے کھا دی پئیے جے وجود تے لگے تے گالی کھا دی پئیے جے اکھاں دے اندر ونجے تے مندے جھلے دی پئیے فرمایا ایدی اصلیت جھکا پن ہے نیواں پن ہے اے انسان تو بھی مٹی دا بنیا ہوئے خیال کر جب تک تو جھکا رہ سے اپنے آپ کو نیواں رکھے سے اپنے آپ کو جھکا کرے سے میں تے کو اچھا کرے سا میں تے کو شان عطا کرے سا تے کو عظمتہ دے سا تے کو مقام دے سا اور اگر تو اپنی فطرت کو چھوڑ کے اچھا تھیون لگیوں اچھی گردن کی توئی تیری گردن دے اندر خم آیا عقل خانی آئی فرمایا وقت میں رب لم یزل اکڑیاں ہوئیاں گردنا یا تروڑ دے دا رما یا مروڑ دے دا رما تو میں عرض کر رہا کہ دو چیزاں جسم بڑیاں مٹی نال واپس مٹی دے اندر ویسی دوسری شے ہے روح یہ روح کتھوں آئیے بولو تو صحیح کتھوں آئیے آسمانہ تو آئیے اللہ دا قرآن آدھے وَيَسَّلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي سوال کریں من روح دے بارے دے اندر یہ کتھوں آئی فرمایا امر ربی بن کے آسمانہ تو آئیے اے حضرت انسان جی میں تیرا جسم مٹی کو لو انہیں ضروریات بھی مٹی جو آئیا تے اے روح آسمانہ تو آئی ہی دیا ضروریات بھی آسمانہ تو آئیا جسم کثیف چیز آئی سخت چیز آئی یہ دیا ضروریات ساریاں کثیف تے سخت روح آسمانہ تو آئی یہ دیا غذاوہ روح بھی لطیف آئی یہ دیا غذاوہ بھی ساریاں لطیف ہے یہ دیا غذاوہ اللہ دا ذکر یہ دی غذا اللہ دا قرآن یہ دی غذا اعلیٰ اخلاقیات ہی دی غذا اچھے اخلاقیات ہی دی غذا اچھا رہن سہن ہی دی غذا لوگاں دے نال معاملات اچھے لین دین اچھا اور لوگاں دے نال رہن سہن اچھا والا بول علا اچھا کہ اس روح دی غذا جی میں جسم کو غذا نہ ملے جسم بیمار ہوئے دے انہیں روح کو غذا نہ ملے روح بیمار ہوئے دیئے جسم کو صحیح غذا نہ ملے آہستہ آہستہ بیمار ہو کے والمردہ ہوئے دے انہیں جب روح کو غذا نہ ملے روح بھی بیمار ہو کے مردہ ہوئے دیئے جی تو میرے دوستوں میرے بزرگوں
میں مختصراً صرف اتنا دسنا چاہتا ہمیں، اتنا گزارش کرنا چاہتا ہمیں کہ جیویں لوگ اساں جسم دیاں غذاواں دا خیال کریں نہیں ہے، جسم دے بارے صبح سویرے اٹھی کے جناب کرلی کرے دے، وضو دی توفیق نہیں ہے، برش کرے دے، شیو کریں دے آئے، اچھا ناشتہ کریں دے آئے، اچھے پکوان کھان دے آئے، اور پھر ورزش کریں دے آئے، دوڑ لے دے آئے کہ جناب سارا جسم تندرست راوے، سارا جسم توانا راوے، سارا جسم طاقت ور راوے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، انہیں واسطے کوشش کریں دے آئے کہ جناب ڈاکٹران دے احکامات دے عمل کروں، جو جسم قوی راوے، جسم مضبوط راوے، انہیں کو لوگوں کو صحیح رکھن دی ہر قسمی کوشش کریں گے، لیکن جس وقت موت آدھی ہے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اے موت جسم تے آدھی ہے، روح تے نہیں آدھی۔ روح دے واسطے اللہ دا قرآن آدھے کہ مالک لم یزل ملائکہ دی جماعت کو بھیجے میں فرشتے حاضر آکے اس روح کو خطاب کریں گے، قرآن بیان کریں گے۔ فرشتے دی جماعت آکے آدھی ہے یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الى ربک راضیۃ مرضیہ۔ اے روح مطمئنہ، اے روح اطمینان والی، ارجعی، اساتے کو بھیجیا ہے، ہن واپس لاؤٹا، واپس لاؤٹا کتھاں اپنے رب دی طرف، اس حال دے اندر کہ راضیۃ مرضیہ، تو اپنے رب نال راضی تے تیرا رب تیرے نال راضی۔ تو روح کو فرشتے گھننا آنا، استقبال کریں، لیکن کیڑی روح؟ او روح انہیں تے موت تے آونی کوئی نہ ہے، او روح جے کو اساں ذکر اللہ نال معطر کیتا ہے، جے کو اعلیٰ اخلاق دے نال، اعلیٰ اخلاقیات دے نال اساں کو مزین کیتا ہے، فرمایا او روح دے استقبال واسطے فرشتے آنے۔ نیا میرا غریب خانہ بارہا جناب قاضی عبدالحمید صاحب کولو جن میں حاضری ہوندی ہے، قاضی صاحب ایمیں دامن وا کر کے ملتے ہیں اور اتنی خوش اخلاقی، اتنی محبت نال پیش آتے ہیں کہ لگتا ہے ایتا ہے بھی سارے کوٹ نہ جام دے نہیں، دسترخوان اتنا وسیع کہ چائے دے نال مختلف لوازمات دوست احباب دی خدمت دے اندر پیش کرنا، ہر دکھے کو، ہر غریب کو ہان نال لاؤنا، اور ہر او بندہ جڑا روندہ ہویا آن رہا قاضی صاحب اودیاں اکھاں چوں ہنجو پجھے دے ہن۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اج میں اس طرف آیا روڈ تے بند آئی، دیرا انہاں دا ویران نظر آئے، والئی پاسے آیا میں جناب قاضی ظفر صاحب دی خدمت دے اندر گزارش کرے تھا کہ قاضی ظفر صاحب بھی اور انہاں دے بیٹے فیصل صاحب وہ بھی جناب قاضی صاحب کی روایات کو زندہ رکھے دے ہوئے ایمیں اپنے مسیب دے نال، اپنے تعلق والیاں دے نال حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے کہ اولاد دے ہوتے، بھائیاں دے ہوتے، اے حق ہے کہ اپنے مرن والے دے اعزاء، اقارب، دوست، احباب انہاں دے نال حسن سلوک کریں، میت دی روح کو بالیدگی ملتی، میت خوش ہو دیئے۔ قاضی صاحب وہ ریٹائر ہو کے آ گئے، میں امید کرنا کہ اہل علاقہ دے نال اے اپنا تعلق اوے رکھے سن
افسری کو ایک سائڈ تے رکھ کے حضرت قاضی عبدالحمید صاحب جی میں رکھے دے ہن اور انہاں دی کمی کو یہ اہل علاقہ کو محسوس نہ تھی بننے سے تو وقت دی قلت پیش نظر ہے، جمعہ بھی پڑھنے، ماہ رمضان مبارک بھی ہے، انہاں الفاظ تے اختتام کرے دے ہوئے میں تمام حضرات کی خدمت دے اندر گزارش کرے سا کہ اول و آخر درود شریف ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 دفعہ قل شریف تلاوت کر گنن اور یہ تلاوت کرنے دے بعد اساں ایصال ثواب کریں۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فاحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان یا اللہ میں عاجز ناکارہ نے جو تلاوت کلام پاک کی تھی جو بیان کی تھے میرے تو پہلے حضرت توسوی صاحب نے جو بیان کی تھے جو تلاوت کلام پاک کی تھی تمام احباب نے جو تلاوت کلام پاک کی تھی قل شریف پڑھیں درود شریف پڑھے ذکر اذکار کی تن تسبیحات کی تن گھر دے اندر مائیاں بیبیاں بچیاں نے جو تلاوت کلام پاک اور ذکر اذکار کی تے تسبیحات کی تن یا اللہ اس سارے دا ثواب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دی روح مقدس کو تحفتاً پیش کریں دے ہوئے صحابہ کرام اہل بیت عظام اولیاء اللہ بزرگان دین دے ارواح کو تحفتاً پیش کریں دے ہوئے یا اللہ خصوصاً اس دا ثواب جناب قاضی عبدالحمید صاحب مرحوم و مغفور کو پہنچا یا اللہ انہوں نے قبر کو جنت باغ چنک باغ بنا یا اللہ انہوں کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس دے اندر اعلیٰ مقام نصیب فرما یا اللہ انہوں نے سیئات کو حسنات دے اندر تبدیل فرما یا اللہ بحیثیت انسان انہوں کو جو لغزشہ ہوئیں جو بھلنا ہوئیں جو خطامہ ہوئیں یا اللہ اپنی رحمت دینا معاف چا فرماؤ کہ تو بہت بڑا معاف کرنے والا مہربان ہے یا اللہ رمضان مبارک دے اندر وفات تیرے حبیب نے آکھے کہ جڑے رمضان مبارک کی وفات پاون اللہ انہوں تتا حساب و کتاب کی تو نے گھر دا یا اللہ ساری دعائیں کہ قاضی صاحب کو بغیر حساب و کتاب دے جنت الفردوس دے اندر اعلیٰ مقام نصیب فرما یا اللہ اتنے سارے لوگ
اتنے خاندانہ دے لوگ، اتنے قبیلیہ دے لوگ تیرے حضور ہاتھ اٹھا کے بیٹھے۔ اللہ تمہیں اٹھے ہتھا کو خالی بناوے، تیری شان کبریائی دے لائق لیں گے۔ یا اللہ تو عذاب دے میں تو دے سکتے، لیکن میرا مالک تو معاف فرماوے تو تیرے کل پچھن والا کوئی نہیں ہے۔ یا اللہ تیرے حبیب نے فرمائے کہ جے مقام تے 40 بندہ اکٹھا ہو کے کہنے واسطے دعا چا کرے، یا اللہ تو ضرور قبول کرے دے، تو معاف کر چھڑے دے۔ اللہ ایسا دیکھتے ہیں کہ اگر اتنے قبیلیہ دے لوگ کہ دنیا دار دے بوہے تے لگے وجن، اللہ وہ دنیا والے تے معاف کر چھڑے دے۔ تو تے اتنا بڑا احکم الحاکمین ہے، اتنا بڑا کبریاء ہے، اتنا بڑا خالق و مالک ہے میرا اللہ۔ اصل تیرے درد محتاج ہے، تیرے درد فقیر ہے، فقیر ہو کے ربا تیرے حضور دامن پھیلا کے بیٹھے ہیں۔ یا اللہ جتنے دوست بیٹھے تمام دے جو اعزاء اقارب وفات پا چکے، یا اللہ سب دی مغفرت فرما، سب دی بخشش فرما۔ اللہم اغفر لجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء والاموات۔ یا اللہ قاضی صاحب دی قبر دا معاملہ آسان فرما، قبر دا معاملہ آسان فرما، قبر دا معاملہ آسان فرما۔ سونا ربا ساری دعاواں انہاں دے حق دے اندر قبول اور منظور فرما۔ یا اللہ جو پسماندگان ہیں انہاں کو صبر جمیل کی توفیق نصیب فرما، خصوصاً چھوٹا بیٹا جنہا زخمی حالت دے اندر ہے، یا اللہ انہاں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ عزیزم فیصل کو صبر جمیل کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ انہاں کو والدین دے، والد صاحب دے، دوستہ دے نال اچھے تعلقات قائم کرن دی توفیق نصیب فرما، انہاں دے اچھے کم کرن دی توفیق نصیب فرما، انہاں دے نقش قدم تے چلا۔ یا اللہ اس سارے گھرانے دا تو آپ ہی حافظ و محافظ ہے، انہاں رحمت والا معاملہ فرما، کرم والا معاملہ فرما، درگزری والا معاملہ فرما، شفقت والا معاملہ فرما، رحمت والا معاملہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وأتباعه وأهل بيته وأحبائه وأزواجه وبناته وذرياته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. إنا لله وإنا إليه راجعون.